اچھا مقرر بھی ہیں ماشاءاللہ. اسے پیچھے ہو جائیں, تھوڑا ادھر آ جائیں, تھوڑا سا یہ بھی تھوڑے پیچھے ہو جائیں ذرا. دوست ادھر تھوڑا سا بیٹھے ہیں سارے. شرافت صاحب ٹھیک ہو؟ شرافت صاحب سردی تو نہیں؟ پٹک صاحب بیٹھے ہیں. تو آج کی تقریب کا جو اغراض و مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے راجہ امجد صاحب نے بڑی تفصیل سے رکھے ہیں. NA48 میں ہماری جو 10 یونین کونسلز کی یہ اجتماعی میٹنگ ہو رہی ہے, اور اجتماعی طور پہ آج راجہ خرم نواز کی ان 10 یونین کونسلز میں حمایت کا اعلان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور اس کے ایک ایک ورکر اور ایک ایک کارکن اور ایک ایک عہدیدار کی طرف سے. اور آج ان 10 یونین کونسلز میں ان کی الیکشن کمپین کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی اس تقریب کے منتظمین کا, اور چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ اس الیکشن میں, یار یہ پیچھے خاموشی سے اختیار کریں بھائی, اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ, کیونکہ یہ سوالات پوچھے گئے, مختصر عرض کر رہا ہوں, مختصر سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس کے حوالے سے گفت و شنید کا آغاز کیا. مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک اینکر نے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط ترین جماعت ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلی حکومت بنانے جا رہے ہیں, تو آپ کو یہ الائنسز کی ضرورت کیوں پڑی, اور دوسری جماعتوں سے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جماعتیں پاکستان کو بنانے کے لیے, پاکستان میں کے ترقی کا سفر شروع کرنے کے لیے ایک پازیٹیو سوچ رکھتی ہیں, ہم الیکشن سے پہلے بھی ان سے بات کریں گے, اور الیکشن میں اگر ہمیں سادہ اکثریت ملی اور اللہ کے فضل سے اور آپ کی حمایت سے ملے گی, تو اس کے بعد بھی دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے جو پاکستان کو بنانے کی بات کریں گے, پاکستان کو سنوارنے کی بات کریں گے. دوسرا میں نے انہیں کہا, ایک مثال دی, میں نے کہا ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ اگر کسی کے پاس 99 بیل ہوں, دان سمجھ نہیں ہونا, 99 دان جس میں کو ہوں, وہ بھی ایک دادا والے کو ضرور گشنا, اس جانا کا ایک تو چاہیے ہمارے 100 پورے ہو گئے. یہ میں نے مثال دی. سیاست میں کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ الیکشن آسان ہو گیا ہے اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے بات چیت کرنے کی. اس لیے سیاسی جماعتیں الائنسز بھی کرتی ہیں, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتی ہیں. ان سیاسی جماعتوں میں ایک جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک استحکام ہے, استحکام پارٹی IPP. ان سے جو ہماری گفتگو شروع ہوئی, یہ گفتگو سینئر ترین لیول کے اوپر ہوتی ہے جس کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب کرتے ہیں. اب میں اس کمیٹی کا حصہ تھا جو ہماری گفتگو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی JUI کے ساتھ ہو رہی تھی, جس میں کیپٹن صفدر تھے, امیر مکان صاحب تھے, مرتضیٰ جاوید عباسی اور میں, 4 رکنی ہمارا ڈیلیگیشن تھا. اب ہم نے اپنی سفارشات مرتب کر کے اپنی سینئر قیادت کو دی, اور سینئر قیادت میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم کہاں کہاں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. مختصر عرض کرتا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی. IPP کے ساتھ ہماری 6 سیٹوں کے اوپر سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی پورے پاکستان میں. ان میں سے ایک سیٹ انہوں نے اسلام آباد کی رکھی, اور ساتھ یہ بھی رکھا کہ حلقہ ہماری مرضی کا ہوگا. اب ظاہر ہے جب نیشنل لیول کے اوپر سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ فیصلہ ہو گیا, اس میں یہ چھوٹی بات ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں آپ حلقہ کون سا لیں گے, یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بحث نہیں کرنی, انہوں نے اصولی فیصلے کرنے ہوتے ہیں, بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہ پہلے انہوں نے سیٹ مانگی NA47 کی, جہاں سے میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں. اب سب کو پتہ ہے عامر کیانی صاحب کو وہاں امیدوار پٹ کیا گیا, لیکن وہاں پہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ 2 دن جائزہ لینے کے بعد پاکستان تحریک استحکام کو یہ پتہ لگا کہ NA47 کی سیٹ ہمارے لیے جیتنا ناممکن ہے. اس کے بعد انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں NA48 میں ایڈجسٹ کیا جائے. پارٹی نے مجھ سے پہلے بھی مشاورت کی. میں جب یہ تمام ہمارے امیدوار انٹرویو دے رہے تھے تو یہ ایک جملہ میں کہنا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں. لاہور ہم گئے, اسلام آباد سے 21 امیدوار تھے 3 سیٹوں کے لیے. جب میں انٹرویو کے لیے کھڑا ہوا, حالانکہ میں الحمدللہ اس پارلیمانی بورڈ کا ممبر تھا, لیکن انٹرویو کے لیے میں ان کینڈیڈیٹس میں جا کے سامنے جا کے میں بیٹھا, اور جب میں نے میری باری آئی تو میں نے صرف ایک جملہ کہا,
میں نے کہا قائد محترم میں آپ کے سامنے ایک امیدوار کی حیثیت سے نہیں کھڑا جو ٹکٹ مانگ رہا ہوں آپ سے، میں آپ کا ایک سپاہی ہوں، اور مجھے آپ جس صف میں اور جس محاذ میں لڑائیں گے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا صرف اتنا انٹرویو۔ تو مجھے جب میں نے 47 میں آئی پی پی کو ایڈجسٹ کیا گیا، مجھے پارٹی نے کہا 48، میں نے کہا جو قائد محترم آپ کا فیصلہ ہے، اور میں نے کہا خدا کی قسم آپ مجھے کہیں تم نے الیکشن نہیں لڑنا، گھر بیٹھنا ہے، میں تمہارے کو ووٹ ڈیوٹی لگاؤں گا، میرے واقعے پہ آپ وٹ نہیں دیکھیں گے۔ مجھے وہ ٹکٹ جاری ہو گیا۔ جب پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں اسی ٹائم نہیں جیت سکتے ڈاکٹر صاحب، آپ اگر وہاں سے لڑیں گے تو وہ ایک جیتی ہوئی سیٹ ہے، تمام سروس، تمام انڈیکیٹرز، رپورٹ ساری یہ تھی کہ ڈاکٹر طارق نے 47 سے الیکشن لڑیں گے، وہ 100% جیتی ہوئی سیٹ ہے الحمدللہ۔ مجھے پارٹی نے دوبارہ حکم دیا کہ 47 سے لڑیں، میں نے کہا جی ٹھیک۔ اب 48 میں جو ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس میں جو کینڈیڈیٹ کا فیصلہ تھا کہ کون ہے آئی پی پی کا کینڈیڈیٹ، یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کرنا تھا، یہ آئی پی پی کی قیادت نے کرنا تھا۔ جو 2-3 امیدوار انہوں نے اسیس کیے، انٹرویو کیے، بات چیت کی، وہ ان کی اپنی مشاورت ہے، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، راجہ امجد صاحب مجھے نظر آ رہے تھے، راجہ صاحب یاد رکھو آج کل نے دورے جیمانی سیٹ کو خالی نہیں چھوڑنا، یہ پکی گالی نا، کونسلر نے سیٹ پر جھگڑے ہونے، اور ان حالات جلا پاکستان مسلم لیگ نون ہر بندے نہیں اللہ تعالیٰ نے فضل نال زبان اپنے گالی کہ مسلم لیگ نون اگلی حکومت بھی بنانی انشاءاللہ، نواز شریف 4تھی دفعہ پرائم منسٹر پہ بڑھنا، ان حالات اسلام آباد نے ایم این اے نے سیٹ کو خالی چھوڑی سکنا کوئی جماعت، ایم این اے نے سیٹ انشاءاللہ سے یہ 3 سیٹاں سے یہ جماعت نے جتنیاں سیٹاں سے، اور اگر یہ ایڈجسٹمنٹ بھی ہونی قومی اسمبلی کی یہ سیٹ اسلام آباد سے مسلم لیگ نون ایڈجسٹ کر رہی ہے تو یہ قیادت کا فیصلہ ہے، اس میں یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیول کے اوپر یہ ڈیسیجن ہوا، میں یہاں تک پہنچا تھا، یہ فیصلہ اب آئی پی پی نے کرنا تھا، یعنی 48 میں ان 6 سیٹوں میں سے جو 1 سیٹ ہم نے ان کو اسلام آباد سے دینی تھی، ہلکا ان کو دے دیا، کینڈیڈیٹ کا فیصلہ آئی پی پی کا تھا، اور انہوں نے راجہ خرم نواز کا فیصلہ کیا کہ آئی پی پی کی حمایت یافتہ امیدوار اور ہمارے کینڈیڈیٹ راجہ خرم نواز ہیں۔ اب جو ہماری پارٹی کا ڈسپلن ہے، جو قائد محترم کا حکم ہے، وہ ہمیں یہ ہے کہ آئی پی پی کے حمایت یافتہ امیدوار کو آپ نے مسلم لیگ نون کا امیدوار سمجھ کے اس کی سپورٹ بھی کرنی ہے اور اسے کامیاب بھی بنانا ہے۔ یہ ہے پارٹی کا ڈیسیجن، اور یہ ہے ہماری قیادت کا فیصلہ، میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا فیصلہ، جس کے ہم پابند تھے، اور ہم نے دل و جان سے اپنی تمام، جیسے کہ میرے بھائی راجہ امجد صاحب نے بتایا، ہماری تمام یونین کونسلز یعنی 48 کو ہم نے مدعو کیا، ہم نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی، اور ہم نے انہیں بتایا کہ جب واضح طور پہ یہ اعلان ہو جائے گا آئی پی پی کا تو ہم بھی اپنا فیصلہ آپ کو سنائیں گے۔ آج چونکہ تمام شکوک و شبہات ابہام کلیئر ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے اور حمایت ساری آئی پی پی کے امیدوار کے طور پہ صاحب کو دی، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ بات آپ کو اور پورے حلقے کو بتانا ضروری ہے کہ راجہ خرم نواز جیت کے جو ووٹ دیں گے وہ میاں محمد نواز شریف کو دیں گے بطور وزیر اعظم۔ یہ ووٹ ہماری ووٹ ہے، جب نواز شریف کو ہم 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنائیں گے تو یہ ہماری سیٹ، ہماری ووٹ ہوگی اسمبلی میں۔ ایسا مت سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون کا اس سیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنے ایم این اے جیتیں گے انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ساتھ جو ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی پارٹیز کے، وہ اسمبلی میں ووٹر ہوں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب میاں نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے تو 1-2 باتیں میں آپ کو قومی اور پھر 1-2 باتیں مقامی طور پہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے اس الیکشن میں، آپ انہیں صرف یہ کہا کریں کہ نواز شریف کے جو سابقہ 3 ادوار ہیں بطور پرائم منسٹر وہ ہمارا بیانیہ ہے، اور اگر لمبی کسی کی یادداشت نہیں ہے، 90s کے دور کسی کو یاد نہیں ہے، تو نواز شریف کا 2013 سے لے کے 17 تک کا 4 سالہ دور اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس میں کسی بھی عام پاکستانی سے پوچھیں، کوئی بھی ہو، وہ دکاندار ہو، محنت کش ہو، مزدور ہو، کسان ہو، چھوٹا ٹریڈر ہو، بڑا ٹریڈر ہو، صنعتکار ہو، کسان ہو، کسی سے پوچھیں کہ 2013 سے 17 تک آپ کی زندگی کے حالات کیا تھے،
آپ کے گھر میں کتنی خوشحالی تھی, کتنا امن تھا, بچوں کی فیس ادا ہو رہی تھی, بجلی کے بل ادا ہو رہے تھے, گیس کے بل ادا ہو رہا تھا, آپ کے والدین کے لیے دوائی کے پیسے تھے آپ کے پاس. وہ کہے گا جی تھے. اس کا موازنہ آج کے دور سے کریں, عمران خان کے 4 سالہ دور سے کریں. یہ آپ کا بیانیہ ہے. ہم پاکستان کو دوبارہ ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ جہاں پہ ایک عام پاکستانی کی زندگی اس 4 سالہ دور میں تھی. آج آپ کے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان پاکستان سے باہر ہجرت کر رہے ہیں. یہاں وہ حالات کیوں پیدا نہیں ہم کر پا رہے کہ یہ سارے نوجوان جو محنت کش ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ذہن اور سوچ رکھتے ہیں, یہاں اپنے اس علاقے اور معاشرے کی خدمت کریں. نواز شریف کے ہر دور میں پاکستان نے ترقی کی ہے, پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے ترقی کی ہے, سرمایہ کاری آئی ہے, کاروبار کا پہیہ چلا ہے, ملک میں روزگار آیا ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. اور آج انشاءاللہ جب نواز شریف دوبارہ آئیں گے, پاکستان مسلم لیگ گورنمنٹ بنائے گی, ہماری اتحادی پارٹیاں ہمارے ساتھ ہوں گی اور پاکستان دوبارہ خوشحالی کی طرف جائے گا. یہ واحد راستہ ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں, ہمیں یہ بات بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کی حکومت اگر بنتی ہے تو کتنا عرصہ چلے گی, تو میں نے اس سے کہا اگر ہم نے کام کیے, لوگوں کی توقعات پہ پورے اترے تو 20 سال چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور نہ کر سکے خدا نہ خواستہ تو 2 سال نہیں چلے گی. یہ بات نواز شریف کو بھی پتہ ہے, یہ بات ہماری جو ان کے پاس ایک بہترین ٹیم موجود ہے اس کو بھی پتہ ہے. اور دوسری بات جو مقامی سطح پہ میں عرض کر رہا ہوں, جیسے میرے بھائی طارق صبور صاحب, راجہ امجد صاحب, حاصل سارے ابھی جو بات کر رہے تھے آپ سے, اسلام آباد کے اندر بھی جتنے تعمیراتی کام وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہوں, سڑکیں ہوں, گلیاں ہوں, آپ کے اسکولوں کے کام ہوں, آپ کے ہاسپٹلس کے کام ہوں, آپ کے لیے یہ نئی بسیں 200 یہ ہوں, آپ کے لیے واٹر سپلائی کی سکیمز ہوں, کوئی 150 دیہات کو گیس دینا ہو, بجلی کے کام ہوں, یہ سارے کے سارے آپ کو مسلم لیگ نون کے دور میں نظر آئیں گے. یہ ہمارے دور کے منصوبے آپ کو نظر آئیں گے. اور راجہ امجد کو تو میں اس لیے بھی شاباش دیتا ہوں, یہ تو وہ آپ کا توانا آواز ہے کہ یہ اپنے علاقے کے لیے, آپ لوگوں کے مسائل کے لیے, یہ خدا کی قسم ہی ہم سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, کبھی ذاتی کام کے لیے نہیں. یہی بات ان تمام نمائندوں کی ہے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں, ایک ایک کا میں نام ہے, آپ کے کاموں کے لیے, اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے. وہ جسے میں کہتا ہوتا ہوں نا انگریزی میں 1 مین آرمی, یہ وہ شخصیت ہے. یہ راجہ طارق جو ہے اپنے علاقے کی 1 مین آرمی ہے. انہوں نے اپنے پورے علاقے کو ماشاءاللہ تعالیٰ اس خوبصورتی کے ساتھ اپنی خدمت سے ان کے دل جیتے ہوئے ہیں, جو کہ میرے لیے بڑی خوشی کا اور بڑی حوصلے کا سبب بنتی ہے. آج بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں اپنے سابقہ کاموں کی وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ آگے بلدیات کا الیکشن ہے, ہم سب نے بالکل یکجان ہو کے انشاءاللہ بلدیات کا الیکشن آگے لڑنا ہے. اپنی تمام ٹیموں کو منظم کریں. آئندہ آپ کا اپنا میئر بنے گا, ڈپٹی میئرز بنیں گے, اور آپ کے یہ جتنے کام رہ گئے ہیں گلی محلے کی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو مکمل طور پہ حل کریں گے انشاءاللہ. ہم نے نئے ٹرینڈز داخل کیے ہیں. آخری 1-2 باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں. نئے ٹرینڈز, اور وہ نیا ٹرینڈ کیا ہے؟ 16 ماہ کی ہماری جو مختصر حکومت تھی, شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے, اس میں آپ کو یاد ہوگا